کیا میت کو نہلانے تک تمام آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ کیا ہم میت کے ذریعے پہلے سے فوت شدہ عزیز کی روح کو سلام بھیج سکتے ہیں؟ نہیں، میت سے تخاطب کرنا، اس سے کوئی کام کہنا، یہ غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں اور کوئی سنتی ہے یا نہیں سنتی ہے اس بحث میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہمیں حضور نے بتایا کہ قبر پر جاؤ تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، یہ ہم کہیں گے، یہ حضور کا حکم ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے سنا نہیں سنا یہ وہ جانے، ہمیں اس کے اندر جو ہے کسی بھی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے در حقیقت ہمارے ہاں فرقہ واریت پیدا ہوتی ہے، ادھر رائے قائم کر لی ادھر رائے قائم کر لی، پھر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں۔ تو عالم برزخ اور عالم آخرت سے متعلق جو چیزیں قرآن میں یا صحیح احادیث میں آ گئی ہوں بس اس پر اکتفا کریں، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب میں البتہ میری رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف بدنی عبادت جو ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے وہ اس کا ثواب دے دیں یا قرآن پڑھ کے اس کا ثواب دے دیں، بلکہ یہ ہے کہ کوئی مالی جو ہے خیرات ہو، صدقہ ہو، کسی یتیم بیوہ کی مدد ہو، وہ ایصال ثواب ہوتا ہے۔ بہرحال ملنے کی آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی کبھی چاہے گا تو خواب میں آپ کے والدین آپ کو مل جائیں گے۔ میں تو کیٹیگوریکل میرا جواب ہے کہ قطعا نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے، یعنی یہ بجائے آپ کو کوئی ثواب دلانے کے الٹا جو ہے آپ پر گرفت جائے گی، ایسی کوئی چیز صحابہ ثابت۔ اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی، رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے دین تو اصل۔ جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء ہیں۔ مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے فوت شدہ بزرگ منتقل کر سکتے، مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد ہے، کہ یتیم کو مدد ہے، دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ چاہتے۔ جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا، آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا۔ البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دیں، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت مانگ، تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جائے، بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا، ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل ہے، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حق۔ دیکھیے انسانی زندگی کے یہ تین دور، حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزوریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جنت یا دوزخ۔ اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا۔ ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، روح کہاں جائے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے، یہ تمام قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات۔ وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں، یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن میں، لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ ہمیں حدیث صحیح میں مل جائے یا قرآن میں مل، اس عالم برزخ میں بھی یہ تو ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے اثرات اچھے ان پر پڑتے رہتے ہیں، ان کی ارواح پر، اور کچھ جو برے ہیں ان کے اوپر جو آخری انجام ہونا ہے اس کی کچھ ریفلیکشن ہوتی رہتی، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا کہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے اس میں، یا جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبوئیں آئیں، اور یا دوزخ کی طرف سے کہ آگ کی لپٹ آئے۔ دوزخ میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی اور جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے بعد ہی، لیکن اس کے کچھ آثار پڑنے شروع ہو جائیں، وہ جس کو انگریزی میں آپ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، بعد میں آنے والے واقعات جو ہیں ان کے کچھ سائے جو ہیں پہلے سے آنے شروع ہو جاتے۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ جو کچھ آخرت میں کسی انسان کے ساتھ ہونا ہے اس کا ایک عکس جو ہے وہ عالم برزخ میں شروع ہو۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو آل فرعون تھے یہ صبح و شام جہنم پر پیش کیے جاتے، اور قیامت کے دن پھر کہہ دیا جائے گا ادخلوا آل فرعون النار، ان کو داخل کر دو آگ۔ تو یہ اس حد تک، باقی یہ ہے کہ تفصیل میں جانا، ہاں ایک رائے ہے، یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر ان کی رائے نہ ہوتی تو میں اسے بیان، لیکن یہ کہ وہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت مفکر اور دین کے فلسفے سے بہت بڑے واقف انسان،
انہوں نے کہا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ ان کے انتقال کے بعد ان کی روحوں کو بھی اللہ فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل کر، یہ فرشتے ہیں نا اس وقت بھی موجود ہیں۔ ابھی شاید اگلے ہی جمعے میں وہ حدیث جو ہے اس کا بیان آئے گا کہ جب بھی کسی گھر میں، اللہ کے گھر میں کچھ لوگ اس لیے جمع ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں، تو ان کے اوپر فرشتے گھیرا ان کا ڈال لیتے اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے پاس، دیکھو میرے بندے، تم کہتے تھے یہ فساد مچائے گا، تو یہ بھی تو ہے نا جو میرے کلام کو پڑھنے کے لیے میرے گھر میں جمع ہے۔ تو فرشتے ہیں موجود، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے موجود۔ تو یہ فرشتہ اسفل ہے، سب سے نیچے، جو دنیا کے کاروبار کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے سول سرونٹ، پھر اس سے اوپر کے فرشتے ہیں، اس سے اور اوپر کے فرشتے، پھر مقربین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین فرشتے۔ لیکن یہ کہ ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر لیتے ہیں تاکہ جو کام اللہ تعالیٰ ملائکہ سے لیتا ہے وہ ان سے بھی لینے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کو پکار کر کہیں کہ اے فرشتے، اے جبریل، اے میکائیل، یا فلاں، اے منکر، جو یا میرے جو ہے کرامن کاتبین، میرا یہ کام کر دو۔ نہیں، یہ شرک۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ انبیاء کی ارواح جو ہے بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہوئی اس لشکر کے اندر، وہ کام کر رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف معاملات جو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ چوتھی زندگی شروع ہو گئی، عالم برزخ، وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن میں ذکر نہیں، غلط بات، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے، اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی، حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے، حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں۔ اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور۔ ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں، پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے۔ کیا زندگی ہوگی، ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب۔ بہرحال پھر یہ چوتھی آ گئی، پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن، اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی۔ اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے۔ فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یہ پوری زندگی۔ تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جام نام، پہم دواں، ہر دم جواں ہے۔ البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی، پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا، پھر جو ہماری موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا ہے۔ یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک، مبدأ و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت تخلیق کی ہیں تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یہ امتحانی، اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے، ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہوتا ہے، یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا، امتحان ہے، ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ۔ یہ حیات دنیاوی امتحان ہے، ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اعمال کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ۔ یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے نظر اب آئی۔ میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا، یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کی حکمت اور فلسفے کی۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راغب میں بہت بڑے مقام پر ہیں، اور ہے بہت کچھ صوفی مزاج، صوفی ہے، فلسفی ہے، ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کے بعد، سقراط، اس کا شاگرد افلاطون،
اس کا شاگرد ارسطو. ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد. ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، افلاطونوس ان کے. لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ. تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق. چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم میں خان. کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ. اللہ تعالیٰ توفیق. میری دلی آرزو ہوگی آپ میں سے جو ذہین لوگ، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ، اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت. ظاہر بات ہے ہر شخص کا اہل نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت. جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں. میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت. وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں. انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ. دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے. اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خلق. یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو حکم ایک کن، یہ عالم امر. اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ. ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسلم شریف کی روایت کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور. یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا، ایک نور، بسیط نور، لطیف نور. اس نور سے ارواح انسانی، انہی میں ایک روح محمد بھی تھی نا، جس کو نور محمد کہا جاتا ہے. یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمد، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا. اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ. یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل. ایک اور امر کن، اور اس سے بگ بینگ، یہاں سے سائنس. اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے. ارواح ہو، ملائکہ ہو، اس سائنس کے دائرے سے باہر. وہ عالم امر ہے. یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب. اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے. عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں. کن فیک، کن فیک، نو ٹائم ایلیمنٹ. یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت. یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ. تو میٹا فزیکل ورلڈ کا ستان تھا. یہ عالم امر سے. امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً. آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائیں گے. رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے. ٹائم لگے گا. اٹس خلق. قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے. ٹائم لگا کہ نہیں لگا؟ تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں. اللہ کا نور جو بہت وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی ارواح انسان، اس سے بنے فرشتے. اور چوتھی نوٹ یہ وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے، اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس. جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ. روح محمدی، یہ بھی نوری، وہ بھی نوری. یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے. لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر. بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا. نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے، اور روح محمدی نے سنا ہے. اس کان سے نہیں سنا حضور نے. یہ نوٹ کر دیجئے، کبھی پڑھیے. حقیقت وہی نام کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی. وہی کی حقیقت کا ہے، وہی براہ راست قلب پر جاتی، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی. یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر ہے، روح کا مسکن. وہاں روح محمدی. فإنه نزله على قلبك، اس کو اے نبی اتارا ہے فرشتے